اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی اور خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے علم دین سے نواز دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے اس علم کی آخری منزل کو پا لیا۔ کیسے کہ حدیث رسول ہے کہ جب پوچھا کہ علم کیا ہے تو جواب ملا غور سے سننا۔ پوچھا کہ غور سے خاموشی، پوچھا خاموشی کیا ہے تو جواب ملا کہ غور سے سننا۔ پھر پوچھا کہ غور سے سننا کیا ہے، کہا محفوظ رکھنا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ محفوظ رکھنا کیا ہے تو جواب ملا عمل کرنا۔ اور جب پوچھا کہ عمل کرنا کیا ہے تو جواب ملا علم کو پھیلانا۔ تو آپ لوگ جس مقصد کے لیے اس ادارے میں آئے ہیں وہ ہے علم کو پھیلانا، یعنی آپ نے علم کی آخری منزل سے انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنا سفر شروع کیا ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، اس نشر و اشاعت یا علم کو پھیلانے یا ذاکری کے فن میں طاق ہونے کے لیے آپ نے خود بخود یہ تمام مراحل دیکھ لیے کہ یعنی علم حاصل کرنا، پھر اس سے پہلے خاموش رہنا، اور پھر جو ہے محفوظ کرنا، پھر عمل کرنا، پھر پھیلانا۔ تو پھیلانا کب آئے گا؟ جب علم کو حاصل کریں گے۔ علم کو محفوظ رکھنا دائمی طور پہ کب ہوگا؟ جب آپ عمل کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ تیسری اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ جس پر انسان کی فلاح کا دار و مدار ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی شے جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی حرارت سید الشہداء امام حسین مظلوم علیہ السلام اللہم صلی علی امام حسین کی شہادت کے حوالے سے حدیث ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ قتل حسین یا شہادت حسین ایک ایسی حرارت ہے جو مومن کے دل میں کبھی سرد نہیں ہوگی۔ لن کا مطلب ہے نیور ایور، لا نہیں بلکہ لن، تب پرودا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شہادت حسین کے حوالے سے ذمہ داری دی ہے وہ ذاکرین کو دی ہے۔ جب بھی حرارت شہادت حسین کم ہونے لگتی ہے، ایام ازا شروع ہوتے ہیں، تو ذاکرین اس حرارت کو، اس حرارت کی شدت کو پھر دوبارہ جسے کہتے ہیں کہ جلا بخشتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو آپ کو نصیب ہوئی۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جس پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن پھر بھی ثواب تو بہرحال ہے کہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے، لیکن کام کتنا مشکل ہے۔ کسی کو ہدایت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے گناہ چھڑوائیں،
کسی کو ہدایت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے تمام واجبات کروائیں، لیکن اس سے بھی آسان کام ایک ذاکر کا، ایک عالم کا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ جس نے 50 لوگوں کو رلایا اس پہ جنت واجب، جس نے 30 لوگوں کو رلایا اس پہ جنت واجب، جس نے 20 لوگوں کو رلایا اس پہ، یعنی امام لوگ کم کرتے جا رہے ہیں، آسانی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جس نے 10 لوگوں کو رلایا اس پہ جنت واجب، جس نے ایک کو بھی رلایا اس پر جنت واجب۔ یعنی عمر بھر کیا بطور ذاکر یا ذاکرہ آپ کسی ایک شخص کو بھی نہیں رلا سکتے، ممکن ہی نہیں کہ آدمی عمر بھر ذاکری کرے، شاید سال بھر، مہینے بھر، ہفتے بھر ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایک شخص ہوگا کہ جس کو گریہ کرنا پڑے گا یا گریہ ہوگا، بس آپ کی، جسے کہتے ہیں کہ آپ پر جنت واجب۔ تو بہت اہم کام ہے ذاکری، ذکر حسین سید الشہداء کا پیغام منبر سے پھیلانا، اور یہ ذمہ داری بہت اہم ہے آپ کے اوپر۔ اگر ثواب کو دیکھیں تو ہر شخص چاہے گا کہ میں ذاکرہ بنوں، لیکن جو شرائط ہیں اور جو مراحل ہیں، اگر ان کو کما حقہ نہیں ادا کیا اور مرحلہ وار آگے نہ بڑھے تو پھر ثواب بجائے ثواب ملنے کے عذاب مل سکتا ہے، ہدایت ملنے کی آپ کو گمراہی مل سکتی ہے۔ تو آج جو موضوع آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے علم، فن ذاکری کا بنیادی ستون۔ اس گفتگو کو ہم 3 مرحلے پہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ نمبر 1 فضیلت علم، نمبر 2 شرط علم، اور نمبر 3 اقسام علم۔ دیکھیں، فن ذاکری کے حوالے سے جس مقصد کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے، مختلف عنوانات کے تحت گفتگو کی جا رہی ہوگی اور کی جائے گی۔ تو کوئی مسائل پہ فوکس کر رہا ہے، کوئی عربی پہ فوکس کر رہا ہے، کوئی تلفظ پہ، کوئی لب و لہجے پہ، کوئی متن پہ، کوئی تاریخ پہ، کوئی اخلاقیات پر۔ لیکن اگر ہم تمام گفتگو کو ایک جملے میں سمیٹیں، ایک لفظ میں سمیٹیں بلکہ، تو ہم یہ کہیں گے تحصیل علم۔ اگر آپ نے علم حاصل کرنے کا حق ادا کر دیا تو پھر کبھی نہ کبھی خطابت ذاکری آ ہی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا تمام فوکس فقط ذاکری سیکھنے پر ہے اور علم پر نہیں ہے، بس کسی طرح ایک شارٹ کٹ مل جائے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا، باقی مواد، متن، علم یہ فوکس نہیں ہے، تو پھر آپ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ اگر پہنچیں گے بھی تو وہ شہرت، وہ نیک نامی، وہ درجہ خدا کے نزدیک کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے شہرت حاصل کر لی، عزت، دولت، لوگوں کو خوش کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علم نہیں پہنچا سکے آپ، تو پھر آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک پرفارمر، سیلیبریٹی، ایک اداکار کی حیثیت کی ہوگی۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ماسٹر کی، کہ ایک چابی جس سے سارے تالے کھل جائیں، وہ ہے تحصیل علم۔ اگر علم آپ حاصل کر لیں، اب وہ جس عنوان کے تحت حاصل کر لیں، اگر آپ نے علم حاصل کر لیا تو پھر سارے مسئلے حل۔ دوسری ایک اہم بات کہ دیکھیں، آپ نے یہ سفر شروع تو کر دیا ہے، ابھی بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ، جسے ہم کہتے ہیں نا محاورے کی زبان میں، ڈاما ڈول ہوں گے، کنفیوز ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ یہ مرحلہ شروع کریں کہ نہیں، سفر شروع کریں کہ نہیں، کیریئر بھی ہے، دوسرے مسائل بھی ہیں، گھر بھی ہے، دوسری ذمہ داریاں ہیں، پتہ نہیں وقت نکلے گا کہ نہیں، شوق میں آ تو گئے ہیں، پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ یعنی ابھی تو آپ بگنر ہیں، مبتدی ہیں، جب آپ آگے بڑھیں گے اور جب ماشاءاللہ کسی مقام پر پہنچیں گے تو اس کے مسائل الگ ہیں، سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، دشمنی کے مسئلے ہیں، اور لوگوں کا عزت نہ دینا وہ ایک مسئلہ ہے۔ تو کئی مقامات پہ آپ کے بااستقامت میں لغزش آئے گی کہ کہیں میں نے غلط فیلڈ کا انتخاب تو نہیں کر لیا۔ جس طرح دنیاوی فیلڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنل، کاروباری حضرات کو جب نقصان ہونے لگتا ہے
یا کوئی رسپانس نہیں ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں شاید غلط میدان میں آ گیا، مجھے کسی اور فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آگے جائیں اور ابھی بھی جب تک جسے کہتے ہیں کہ آخری سانس ہے، شیطان آپ کو وسوسے ڈال کر کنفیوز کرتا رہے گا کہ شاید تم غلط آگے ہوئے، تم نے رانگ نمبر ڈائل کر لیا ہے اور یہ تم آگے نہیں جا سکتے، اور دیکھو فلاں 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 اس میں آئے اور کچھ نہ کر سکے، اور جنہوں نے کچھ کر لیا ان کو بھی مسئلے مسائل ہیں۔ ان تمام رکاوٹوں کا حل علم ہے۔ اس علم کی یعنی علم حاصل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی، اب وہ تحریر کا میدان ہو، تقریر کا میدان ہو، اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ روایتوں کی روشنی میں نبی کے بعد آپ کا درجہ ہے، اور حدیث بھی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے بعد آپ ہیں جنت میں، علماء کا مقام انبیاء کے بعد ہوگا جنت میں۔ تو یہ فضیلت اور علم کی شرائط اور علم کون سا کس طرح حاصل کیا جائے، کیسے ڈیلیور کیا جائے، یہ بڑا کام آئے گا آپ کو آئندہ بھی، اس لیے اس موضوع کا آپ کے لیے انتخاب کیا گیا۔ فضیلت اگر علم کی ہم دیکھیں تو پہلے آیات اور پھر روایات۔ آیات میں سورہ طلاق آیت نمبر 12، سورہ طلاق قرآن کا 65واں سورہ ہے، چیپٹر 65 ورس نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے سبب چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورہ طلاق ورس 65 ورس 12 اور سورہ کا نمبر ہے 65۔ تو علماء کے درمیان ایک بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، ساری نیکیاں، ساری اچھی باتیں، صفات اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ کون سی ایسی صفت ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ اس صفت کے سبب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر حاکمیت رکھتا ہے؟ تو اس آیت نے اس کا جواب دے دیا، بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اس کے علم کے سبب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ علم کے سبب پوری دنیا کا خالق، کائنات کا خالق غلبہ اور حاکمیت رکھ سکتا ہے، تو آپ اس علم کی بدولت ذاکری کے فن میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ تو سب سے اول چیز علم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو خلق کرتا ہے، اور جب فرشتے اللہ کے حکم سے سرتابی یا ڈفرینس اختلاف کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 34، سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، چیپٹر 2 ورس نمبر 34، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھائے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ہم نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی، اور ان سے کہا کہ تم بتاؤ مجھے ان اسماء کے نام، اگر تم سچے ہو۔ چیلنج کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آدم سے میں کچھ سوالات پوچھتا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کا علم زیادہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام اپنے علم کی بنیاد پر فرشتوں اور تمام مخلوق پر اشرف المخلوقات ٹھہرے، ورنہ سینیورٹی کے اعتبار سے تو فرشتے تھے، عبادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شیطان تھا، ابلیس آگے تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ علم ہے جو انسان کو لمحے بھر میں فرض سے عرش تک لے جا سکتا ہے۔ تو آپ ذاکری کے میدان میں علم میں دین کو حاصل کر کر باقی تمام لوگوں پر غلبہ یا فوقیت حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ تیسری چیز، آدم کی بات ہو گئی، اب خاتم کی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نبوت یا رسالت کار
کا کام انجام دینے کے لیے اللہ نے کہا تو پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سورہ علق آیت نمبر 1 اور 2۔ سورہ علق قرآن کا 56واں سورہ ہے، چیپٹر 96 ورس نمبر 1 اور 2۔ اقرا، پڑھو، یعنی پہلا حکم یہ نہیں تھا جاؤ بتاؤ عبادت کرو، نہیں، پڑھو اور پھر لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی نبوت کے لیے جو پہلی شرط ہے، نبوت کیا ہے؟ نبی، نبا، انبیاء خبر دینے سے نکلا ہے، نبا خبر دینا، تو نبی خبر دیتا ہے، جب اس کو علم ہوگی تو وہ خبر دے گا۔ تو نبوت کے لیے جو سب سے افضل افراد ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، پڑھنا۔ تو آپ کے اور میرے لیے جو نبی ہی کی باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے ممبر پہ جائیں گے، ان کے لیے علم کیوں نہ ہو؟ اور پھر دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ خون نجس ہوتا ہے، یعنی نجس چیز علم حاصل کرنے کے بعد اشرف المخلوقات بن جاتی ہے، تو پھر ہم اور آپ علم حاصل کرنے کے بعد عام لوگوں سے افضل کیوں نہیں ہو سکتے؟ گناہ آلود زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ترین کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو دیکھا آپ نے، علم کی بنیاد پر اللہ نے حاکمیت قائم کی بھی ہے، علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل۔ علم پہلی شرط ہے نبوت کے کام کو شروع کرنے کے لیے۔ علم ایک نجس چیز کو اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ علم خود آپ کے لیے، فقط یہ نہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، خود آپ کے لیے، آپ کے تزکیہ نفس کے لیے ایک بہترین، جسے کہتے ہیں کہ ہتھیار ہے، کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، سورہ فاطر قرآن کا 43واں سورہ ہے، چیپٹر 43 ورس نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو میرے بندوں میں علماء ہی ہیں۔ جب اللہ کی معرفت ہوگی تو انسان اللہ سے ڈرے گا، اور اللہ کی معرفت انسان کو علم کے بعد آتی ہے۔ اور خود اللہ سے ڈرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل پیکج رکھا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری، کہ ایک برگر لیں دوسرا برگر، ایک ڈریس لیں دوسرا ڈریس فری۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان جو کہ 55واں سورہ ہے میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ یعنی علم خوف پیدا کرتا ہے، اور خوف آپ کو دگنے اجر کی طرف، بلکہ جو جنتیں کما رہے ہیں آپ کے علم کی وجہ سے، ان کی جنتوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تمام چیزیں آ گئیں۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 269، چیپٹر 2 ورس نمبر 269، کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ حکمت کیا ہے؟ کمال عقل۔ انسان کی عقل جب کمال پر پہنچتی ہے تو وہ حکیم، دانا بن جاتا ہے۔ اور کسی چیز کا کمال پر پہنچنے کے لیے نشوونما کی ضرورت ہے۔ مثلا بیج کو پانی کھاد دیں گے تو وہ پودا بنے گا، درخت بنے گا۔ بچے کو غذا دیں گے تو وہ جوان تنومند آدمی بنے گا۔ تو عقل ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، وہ حکمت کے کمال اور درجے پر اس وقت پہنچتی ہے کہ جب اس کو علم کی غذا دی جائے۔ عقل کی غذا کیا ہے؟ علم۔ عقل ایک پیالہ ہے اور علم اس کا مشروب۔ تو جب وہ مشروب بھرتا ہے تو اپنے کمال پر پہنچتا ہے، یعنی حکمت پر۔ اور حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان کو ہر چیز اس کے مقام پر نظر آ جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، وہ خدا کو پہچان لیتا ہے، پھر اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، نقصان اور فائدہ جان لیتا ہے کہ کس کام میں نقصان ہے، کس کام میں فائدہ ہے۔ تو جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر۔ حکمت عقل کی
جوانی طاقت کا نام ہے، کمال عروج کا نام ہے، اور وہ علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ سورہ زمر آیت نمبر 3، سورہ زمر قرآن کا 39واں سورہ ہے، چیپٹر 39 ورس نمبر 3، کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ اللہ نے 10 مقامات پر 10 چیزوں کو 10 چیزوں کے مقابل کھڑا کیا ہے، بلندی ہے، پستی ہے، اندھیرا ہے، اجالا ہے، ہدایت ہے، گمراہی ہے، جاننا نہ جاننا ہے، اور 10 کی 10 چیزوں کو جب تقابل کیا ہے تو اس میں فرق علم کا ہے۔ تو بس بات مکمل ہو گئی کہ جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، بالکل بہت الگ چیز ہے۔ اور پھر علم ایک اتنی اہم چیز ہے کہ خود رسول کو جس کا علم سب سے زیادہ ہے، علم غیب کا مالک ہے، اس کے لیے بھی کہا گیا، اس کو بھی ہدایت کی گئی کہ بھائی تم دعا مانگو اپنے لیے، کیا قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، قرآن سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ، چیپٹر 20 ورس نمبر 114۔ اچھا، اتفاق سے سورہ آیت کا نام بھی 114، گویا قرآن کی 114 سوروں کا علم حاصل کر لو تمہیں سارا علم حاصل ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا علم کی فضیلت کے اعتبار سے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، اللہ کی حاکمیت، آدم کی خلافت، انسان کا شرف، خوف الہی، فوقیت ہونا دوسرے لوگوں پر، اتنی اہم چیز کہ رسول کی رسالت اس سے شروع ہو رہی ہے، خیر کثیر، اور اللہ کے رسول کا دعا مانگنا کہ میرے علم میں اضافہ کر، حالانکہ ان کا علم سب سے زیادہ تھا۔ تو یہ فضیلتیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ یہ ذاکری کا سفر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اب آئیے روایات کی طرف کہ روایات میں اس علم کی فضیلت کس طرح بیان ہوئی ہے۔ دیکھیے، ہم تمام لوگوں کا جو ہدف ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ ہمیں کسی طرح جہنم کی آگ نہ چھوئے اور جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جائے۔ حدیث رسول ہے کہ جو شخص جہنم سے آزاد کردہ لوگوں کو دیکھنا چاہے وہ طلاب کو دیکھ لے، عالم کو نہیں کہا، مجتہد کو نہیں کہا، مرجع کو نہیں کہا، نبی کو نہیں کہا، یعنی بہت مشکل ٹاسک نہیں دیا، بس آپ کا علم تلاش کرنا، مدرسے آنا، کتابیں کھولنا، استاد کے سامنے بیٹھنا، درس کو سننا، آپ علم کے متلاشی لوگوں میں شامل ہو گئے، آپ طلاب بن گئے۔ طالب علم بننا تو بہت آسان کام ہے، استاد بننا، عالم بننا، مجتہد بننا مشکل کام ہے۔ تو فقط علم دین کے متلاشی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول نے دے دیا ہے کہ یہ جہنم سے آزاد کر دیں۔ پھر کہا کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور علم کا راستہ، جنت کا راستہ علم ہے۔ بلکہ اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے بھئی دن میں روزہ رکھیں اور رات بھر عبادت کریں، شب بیداری کریں۔ تو کہا گیا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں اللہ کی عبادت کی۔ میکسیمم انسان یہی کر سکتا ہے۔ تو دن کے روزے علم کے متلاشی، رات کی عبادت ان کے متلاشی، یعنی دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، رات میں پڑھیں گے تو شب بیداری کا، عبادت کا ثواب، دن میں پڑھیں گے تو گویا آپ روزے میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، اتنا زیادہ ثواب جسے کہتے ہیں۔ عموماً لوگ عابدوں کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنا قرآن پڑھتا ہے، کتنی اچھی آواز ہے، کتنی اچھی دعائیں۔ عالم کو عابد پر 70 گنا زیادہ فضیلت ہے، اور 2 درجے، یعنی عالم کو عابد پر 70 درجے فضیلت حاصل ہے۔ 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جیسے کسی ایک گھوڑے کو تیز رفتاری کے ساتھ 70 سال تک گزارا جائے، دوڑایا جائے، تب آپ ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچیں گے۔ 70 درجے زیادہ عالم کو فضیلت ہے۔ تو عالم کو عابد سے نہیں بلکہ نبی سے کمپیئر کریں۔ علماء وراثت الانبیاء، عالم انبیاء کے وارث ہیں۔ دیکھیں، دنیا کی اہم ترین، مقبول ترین، سب سے بڑے مقام پر پہنچے والی مخلوق کون ہے، کون افراد ہیں جو اللہ کے قریب ترین ہیں؟ انبیاء۔ اب نبی تو آپ نہیں بن سکتے، یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ
منصب ہے، لیکن اس کے بعد عالم تو بن سکتے ہیں، علم کی تلاش میں تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کسی شہر میں منتقل ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس شہر کا بہترین علاقہ، پوش علاقہ، مہنگا ترین علاقہ، خوبصورت علاقہ آپ کو ملے۔ ایک مضافات علاقہ ہوتا ہے، ایک پوش علاقہ ہوتا ہے۔ تو جنت میں ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ دیکھو فقط جنت نہ مانگو، جنت میں اعلیٰ درجات مانگو۔ اب نبی کا درجہ تو نہیں مل سکتا، اس کے بعد سیکنڈ موسٹ ہائیسٹ درجہ کس کا ہے؟ علماء کا۔ جنت میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ علماء کا ہوگا، اور علماء کیونکہ علماء وارث ہیں۔ قیامت میں عابد کو کہا جائے گا کہ تم اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ، اور عالم کو کہا جائے گا کہ تم اٹھو اور اپنے ساتھ جس کو چاہو، جس کو تم نے نفع دیا اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو عالم سے رابطہ رکھنا، علماء سے قریب ہونا، مبلغہ سے دوستی رکھنا، تبلیغ دین کرنے والوں کے قریب رہنا کتنا ثواب کا کام ہے، کتنا اہم کام ہے کہ یہ کام، یہ دوستی، یہ تعلق آپ کا قیامت میں کام آئے گا۔ کتنا ثواب ہے، کتنا بڑا صلہ ہے، جزا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عالم کو جنت میں پہنایا جانے والا لباس خلعت، اس میں موجود ایک دھاگا اس پوری دنیا کی قیمت سے زیادہ ہے۔ اس پوری دنیا میں کتنے خزانے ہیں، کتنے ہیرے ہیں، کتنے سونا، کتنا چاندی، کتنی کرنسی، کتنے قیمتی پتھر، ان سب کو بیچا جائے، پراپرٹیز کو بیچا جائے، تو بھی جنت میں جو عالم کو لباس ملے گا اس کا دھاگا نہیں خریدا جا سکتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شہزادی کونین بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی نے تو یہاں تک فرمایا کہ عالم یا عالمہ، مبلغ یا مبلغہ، ذاکر یا ذاکرہ جب جنت میں ہوں گے تو ان کے لباس میں موجود دھاگا ان تمام چیزوں سے افضل ہوگا کہ جن پر سورج 1000 مرتبہ چمک چکا ہوگا۔ یعنی سورج دنیا پہ بھی چمکتا ہے، مریخ پہ بھی چمکتا ہے، زحل پہ بھی چمکتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے اور سیارے ستارے ہوں گے، ان تمام چیزوں میں جو چیزیں موجود ہیں جگہوں پر ان سے افضل، اور ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ان چیزوں کو بیچا جائے، یعنی 1000 مرتبہ دنیا کو بیچا جائے، 1000 مرتبہ مریخ کو بیچا جائے، 1000 گنا قیمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی جو جنت میں ایک عالم کو لباس پہنایا جائے گا، دھاگا جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ اس لباس کا دھاگا آپ نے کہاں سے لیا، تو پھر لباس کیا چیز ہوگی؟ کہتے ہیں آپ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، وہ سوالات کچھ پوچھتی ہیں، اور جب وہ سوالات زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ عورت تھوڑی سی شرمندہ ہوتی ہے کہ میں آپ کا بہت وقت لے رہی ہوں۔ تو بی بی نے کہا کہ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تمہاری اجرت، مزدوری 1,00,000 دینار ہے، اور اس پتھر کو، اس بوجھ کو چھت پہ جا کے رکھنا ہے، تو کیا وہ اس سے شرمائے گا؟ 1,00,000 اشرفی سمجھ لیں، $1,00,000 آج کے حساب سے، تو نہیں شرمائے گا، کیونکہ رقم اتنی خطیر ہے۔ تو جو میں تم کو دے رہی ہوں وہ بہت زیادہ اجر رکھتا ہے، اس لیے تھکنے کی کیا بات۔ پھر بی بی نے کہا کہ ہر وہ مسئلہ جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو، جس کا میں جواب دے رہی ہوں، فرش سے لے کے زمین سے لے کے عرش تک موجود جو جگہ ہے اس کو اگر موتیوں سے بھر جائے تو اس کا ثواب اس کے برابر ہوگا۔ 1 موتی، 2 موتی، ہزاروں، لاکھوں، اور پھر یہ جو خلا ہے نہیں معلوم، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اس کے بعد عرش، وہاں تک جتنی بھی جگہ ہے اس کو موتیوں سے بھر دے تو پھر ایک مسئلے کا جواب۔ جب آپ ممبر پہ بیٹھیں گے، فقہ کا ایک مسئلہ بتا دیا، اخلاق کی کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی آیت، کوئی روایت، اور ہر چیز سے کوئی ایک بات نکلتی ہو تو آپ اندازہ لگا لیجئے آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ اور پھر دھاگے کی قیمت بی بی نے بتائی، جو بات آپ لوگوں تک بتائیں گے، 1 حرف کے بدلے 1000 محل دیے جائیں گے، 1 حرف کے بدلے۔ یعنی آپ نے آیت پڑھی مثلا ان اللہ، تو الف، نون،
پھر نون پہ تشدید ہے، 2 نون، اللہ، الف لام، لام پھر ہا، ہر ایک حرف کے بدلے 1000 محل دیے جائیں گے. اور وہ محل کیسے ہوں گے، کیا قدر و قیمت، کیا خوبصورتی، اس کا اندازہ اس روایت سے لگا لیں کہ جنت میں پاؤں رکھنے کی جگہ، یعنی چینج کی، جنت میں پاؤں رکھنے کی جگہ اس تمام دنیا سے بہتر ہے. تو محل، وہ بھی 1000 محل، وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ ایک حرف کے بدلے. تو جب آپ مجلس پڑھ کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ گھر میں ناراض ہوں آپ کے کہ چائے کا وقت تھا، کھانا نہیں پکا کے گئی، برتن نہیں دھوئے بچے، تو آپ کہیے گا 1 محل آپ کا ہوا. چلیں اب بھی ناراض ہیں ہم، تو 1000 محل آپ کے ہوئے. تو ہمارے دوست ہیں اکثر جب گھر والے ناراض ہوتے ہیں، مجلس سے دیر سے آتے ہیں، تو وہی کہتے ہیں مجھے 1000 محل تمہارے ہوئے. تو کہاں سے آئے یہ جو آپ دے رہے ہیں؟ ابھی تو نہیں یقین آتا ہمیں اس طرح، لیکن جب جنت میں جائیں گے، جب ہم آخرت میں محشر برپا ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ کتنا اجر آپ کو انشاءاللہ ملنے والا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. یہ تو تھی فضیلت علم. اب آئیے شرط علم. آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو بس جو علم آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس علم کا دار و مدار بھی نیت پر ہے، اور اس کو اخلاص بھی کہتے ہیں، خلوص بھی کہتے ہیں، یعنی قربتاً الی اللہ. کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، تو الی اللہ تو الٹ ہو جائے گا. قربتاً الی اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے قرب کی خاطر، اور قربتاً الی اللہ یعنی اللہ کے سوا ہر چیز کے لیے. عزت، دولت، شہرت، منصب، شخصیت جو آج کل کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ جب آپ ذاکری کے میدان میں آئیں گی تو عزت، دولت، شہرت، شخصیت پرستی، لوگوں کو خوش کرنا، یہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا. لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو صرف قربتاً الی اللہ کریں گے. جیسے لوگ ڈاکٹر بنتے تو پوچھتے ہیں آپ ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ میں ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے. پتہ چلا کہ ان کو اچھی جاب نہیں ملتی تو فوراً امریکہ اور یورپ چلے جاتے ہیں. تو جب آپ ذاکرہ بنیں گے تو جب عملی میدان میں آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارا ایمان اور تقویٰ، علم تو بڑھ جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے علم کے ساتھ اخلاص، اس میں اضافہ نہیں ہوتا. تو جب ہی کہتے ہیں کہ شہرت اگر وقت سے پہلے مل جائے تو انسان کا علم رک جاتا ہے. اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فن ذاکری کی کلاس لے کر، یا کچھ خودانداز صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں لوگوں میں بولنے کی، آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر علم کو بھول جاتے ہیں، وہ اخلاص کو، اخلاقیات کو اور ادب کو بھول جاتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ پھر وہی ہوتا ہے کہ جو ابھی ہم آپ کے سامنے واقعات پیش کرتے ہیں کہ مثلاً بلعم باعور کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا. موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ بھئی میں نے آپ سے بہت علم حاصل کر لیا، اب میں چاہتا ہوں اس کو پھیلاؤں. ہوتا ہے آپ کے ہمارے ساتھ بھی کہ جب ہم بہت پڑھ لیتے ہیں کسی ٹاپک پہ مثلاً، تو جی چاہتا ہے ہم لوگوں سے مباحثہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بس ہم نے بہت پڑھ لیا، آپ ذرا سا نریٹ کریں، اس کو اسپیک آؤٹ کریں، لوگ اپنی بھڑاس نکالیں. تو بلعم باعور نے کہا کہ بھئی مجھے جانے دیں اور گھومنے دیں، لوگوں کو تلاش کرنے دیں، تبلیغ کرنے دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. فلسطین اس زمانے میں بڑا مشہور علاقہ تھا، آبادی تھی، بادشاہ، سلطنت. وہ وہاں پہنچ گیا، اس کے عقل کے، علم کے چرچے ہونے شروع ہو گئے، اور وہ ترقی کرتے کرتے بادشاہ کا وزیر بن گیا. اچھا، استخارہ شاندار کیا کرتا تھا، استخارے میں مشہور ہو گیا. پھر جو ہے وہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا وہ قبول ہوتا. اچھا، آج کل بھی ایسے لوگ ہیں. ایک صاحب کو میسج آیا کہ مولانا صاحب آپ سے میں نے استخارہ کروایا تھا فلاں کام کے لیے، اور بہت برا آیا تھا، اور بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے استخارہ کیا اور برا آیا، اور اگر میں یہ وہ کام کرتی تو اب مجھے ایک اور استخارہ کرنا ہے. میرا کیس چل رہا ہے عدالت میں، امریکہ میں ہوں میں، اور مجھے $15,000 یعنی تقریباً 50 لاکھ روپے مجھے خرچ کرنے پڑ جائیں. تو یہ وکیل ہیں، وکیل میرے لیے صحیح ہوں گی کہ نہیں کہ آپ اس کا استخارہ نکال دیں. تو اب آپ دیکھیں اتنے بڑے فیصلے وہ ہمارے مولانا اور عالم عالمہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو اپنی عزت وقت کا اندازہ نہیں. تو وہ الگ بات ہے کہ $15,000-20,000 وکیل کو دے دیں گے، مولانا کو دیتے ہوئے اجرکم علی اللہ کہیں گے
اللہ حافظ. تو اتنے بڑے مسائل, ہمارا دین کا پلیٹ فارم. ابھی ایک صاحب کا فون آیا کہ بھی میں کینیڈا سے پاکستان آ گیا ہوں, میں زیارت پہ جا رہا ہوں, کڈنی سٹون نکل آیا اور آخر میں ایڈمٹ رہا ہوں, اور یہ ہے وہ ہے. ڈاکٹر نے کہا مت جاؤ لیکن میرا جی چاہ رہا ہے. ہم نے کہا بھی فلاں صاحب ہیں وہاں پہ میڈیکل کیمپ میں, ہمارے دوست ہیں, آپ ان سے مل لیا. کہ دیکھیں آپ کہ دین کتنے جلدی مسئلے کو حل کر دیتا ہے. یہاں لوگ کہہ رہے نہ جاؤ, وہاں پہ آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا, وہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک موجود ہے. ایک خاتون نے ایک عالم دین سے کہا میرے لیے دعا کیجیے گا, میرا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور بہت دل سے دعا کیجیے گا, خدا را مولانا صاحب پلیز. مولانا صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی, اسی وقت دعا کر ڈالی ان کے لیے کہ میں آپ کے لیے ابھی دعا کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. دوسرے دن $100 انویلپ بھیج دیا انہوں نے کہ مولانا صاحب آپ نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی. تو آپ دیکھیں علم میں یا دین میں کتنی طاقت ہے. یہ ڈالر اور اس کے قصے سن کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ واقعی برسات ہونے والی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائی اس میں موجود ہے. بلکہ یہ تو احادیث میں ہے کہ جو علم دین دنیا کے لیے حاصل کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی ہو سکتا ہے دنیا ملے, ہو سکتا نہ ملے, اٹس اپ ٹو یو, لیکن آخرت میں تو بھول جائیں آپ. کیوں؟ آپ نے ٹارگیٹ اپنا دنیا بنایا تھا اس لیے. اچھا اس میں کوئی گناہ بھی نہیں, جب میں ڈاکٹر بن رہا ہوں, انجینئر بن رہا ہوں, مجھے جاب کرنی ہے حلال, ٹھیک ہے میں نے یہ شعبہ اپنا لیا, لیکن پھر آپ آخرت کو بھول جائیں, آخرت میں نہیں ملے گا. اچھا اسی حدیث میں ہے کہ جو آخرت کو اپنا ہدف بنائے گا ہم اس کو دنیا بھی دیں گے ہدف اور آخرت بھی دیں گے. کتنی عجیب بات ہے. یعنی دنیا بھی دیں گے, آخرت بھی دیں گے, اور حساب کتاب بھی نہیں ہوگا دیکھا جائے, کیونکہ اللہ کی طرف سے تحفہ, اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو ذاکری کو دنیا کا ہدف بنانا ہے, دنیا کا ہدف بنا لیں, آخرت کا بنانا ہے, آخرت کا بنا لیں, دونوں کا بنانا ہے, دونوں کو بنا لیں. ورنہ آخرت کا ہدف بنا کر اللہ کے لیے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ انسان ہے, اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, اس کے بجلی کا بل آتا ہے, اس کے بچے اسکول میں ہیں, اس کو مکان کا کرایہ دینا ہے, تو یہ بھی تو ضروریات ہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خود پورا کر دے گا. بہرحال لیکن آدمی ٹارگٹ بنا لے دنیا کو, پیسے کو, عزت کو, شہرت کو, دولت کو, منصب کو, لوگوں کی خوشنودی کو, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے حوالے کر دے گا. تو بلعام باعور جب وہاں گیا اور اس کی شہرت میں اضافہ ہوا تو بادشاہ کے قریب ہو گیا. اب جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا یہ مشورے دیتا, مشورے نہیں دیتا تو استخارہ کرتا, استخارہ نہیں کرتا تو دعا کرتا. یعنی تینوں سمتوں سے اس نے بادشاہ کو گھیرا ہوا تھا, ہر مسئلے کا حل اس کے پاس. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ یعنی فلسطین میں بادشاہ لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا چھوٹا سا لشکر بھیجا. جب لشکر فلسطین آیا, اس کے قریب, پہاڑی کے قریب پہنچا, تو بادشاہ نے اس بلعام باعور کو طلب کیا کہ بھئی جاؤ تم جو ہے اس لشکر کے خلاف دعا کرو. تو اس نے کہا کہ مجھے دیکھنے دو. پتہ چلا کہ وہ لشکر میں تو اس کے اپنے کولیگس یعنی وہ لوگ شامل ہیں کہ جو اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے, علم حاصل کرتے تھے. اس نے کہا بھئی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور یہ تو میں خود ان کا شاگرد ہوں, میں کیسے ان کے خلاف دعا کروں. تو اس نے کہا تم استخارہ کر لو. اور وہ کہہ رہا ہے استخارہ کیسے کر لوں, یہ تو بات ہی غلط ہے. مطلب غیر شرعی باتوں کے لیے تو استخارہ ہی غلط ہے نا, کہ میں مطلب گناہ کروں کہ نہیں کروں, گناہ میرے لیے سود بند ہوگا کہ نہیں. لیکن لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی اس کی, اس نے خزانے کے منہ کھول دیے تھے, کچھ ایڈوانس ٹوکن منی دے دی ہوگی کہ بھئی یہ لو ایڈوانس اور استخارہ کرو. اس نے چاروں نچار استخارہ کر لیا, اس میں نہ آیا سخت. اب یہ بادشاہ کے پاس گیا, اس نے کہا بھئی استخارے میں تو نہ آیا. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو صورتحال کچھ اور ہے اور تم نے کچھ نیت کچھ اور کی ہوگی, میرے لیے صورتحال کچھ اور ہے, تم میری نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے استخارہ کرو اور میں تمہیں اتنا اور دوں گا. یعنی پھر خزانے کا منہ کھول دیا. اب اس نے جب دوبارہ استخارہ کیا تو کچھ بھی نہیں آیا, بلینک. اب یہ واپس آ گیا اور بادشاہ سے کہا کہ استخارے میں تو کچھ نہیں آیا. بادشاہ نے کہا یہ ہوئی نا بات, اب اللہ نے تم پہ چھوڑ دیا, تمہاری مرضی. یعنی تم پہ اتنا اعتماد ہے اللہ کو کہ تم جو بھی کرو گے غلط نہیں ہوگا, اس لیے تمہاری مرضی, تم جو کرو. کیا خیال ہے, یہ لو, اور اشرفیاں اور ہیرے جواہرات اس کی جھولی میں ڈال دیے. اب یہ گیا پہاڑی پر اور جو ہے وہ دعا کی کہ اللہ موسیٰ کے لشکر کو, دعا کیا کرنی تھی, موسیٰ کے لشکر کو شکست اور بادشاہ کے لشکر کو فتح. اب جب اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو اس کے منہ سے کیا نکلا, اے اللہ موسیٰ کے لشکر کو فتح اور بادشاہ کے لشکر کو شکست دے. اب یہ نیچے اتر آیا.
بادشاہ نے کہا یہ کیا تم ڈبل کراس کر رہے ہو، وہاں جا کے کچھ اور بات کرتے ہو، میرے سامنے کچھ تم تو الٹی بات کر رہے ہو. کہنے لگا نہیں میں نے تو آپ کی فتح کی دعا کی ہے. کہنے لگا نہیں سب نے سنا تو موسیٰ کے لشکر کی فتح کی دعا کر رہے ہو. ابھی دوبارہ گیا پھر دعا کی، اے اللہ موسیٰ کے لشکر کو شکست کہنا تھا لیکن منہ سے فتح نکل رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو بار بار ہر مرحلے میں ٹوک رہا ہے. پہلے تو استخارہ صاف صاف بتایا کہ غلط ممنوع نہیں کرو، پھر بلینک استخارہ یعنی بالکل ایسے ہی کہ امی آپ کو اس کام سے منع کریں، آپ نہیں مانیں تو امی نے کہا بھائی تمہاری مرضی، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں. تو آپ سمجھ جائیں کہ امی راضی نہیں ہے. آپ کہتے نہیں امی نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، انڈیپینڈنٹ، میری مرضی جو فیصلہ کروں میں. دوسری مرتبہ بھی الٹا اس کے منہ سے نکلا. پھر بادشاہ نے کہا بھائی دوبارہ کرو دعا. دوبارہ جب دعا کی اور اس نے پوری قوت سے دعا کی، اللہ تعالیٰ موسیٰ کے لشکر کو شکست کہنا تھا وہی فتح نکلا. جیسی فتح نکلا اس کی زبان باہر نکلی اور باہر نکل کر کتے کی جو زبان ہوتی ہے اس طرح سینے تک لٹکتی رہی، جس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلَهُ كَمَثَلِهِ قلب، کہ ایسے لوگوں کی مثال قلب کتے کی سی ہے کہ ان یحمل یلحسو علیہ یلحسو اور تترکہ یلحسو، کہ جس کو بلاؤ تو بھی زبان نکلی رہے اور جس کو دھتکار دو تو بھی اس کی زبان نکلی رہے. عمر بھر اس کی زبان باہر نیچے لٹک کے لوگوں کو دعوت عبرت دیتی رہی کہ دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو کیا انجام ہوتا ہے. تو یہ انجام خدا نخواستہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں، کہ دنیا میں بھی رسوائی، بلکہ حدیث میں ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی. اور پہلے زمانے میں تو اوپنلی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا کرتا تھا. اب تو پھر بھی گناہوں کی پوشیدگی کا جسے کہتے ہیں کہ عالم ہے. بنی اسرائیل کے زمانے میں جب لوگ گناہ کرتے تھے ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا. آج کل ہو تو تمام لوگ عورتوں سمیت حجاب کرنا شروع کرتے ہیں. بھائی ہر جگہ پیشانی بھر گئی تو چیک، پھر ہاتھ پیر ہر جگہ لکھا ہوا آ رہا ہے. اچھا اس زمانے میں لوگ اپنے گھر میں نظر بند ہو جاتے تھے کہ بھائی جہاں جا رہے ہیں لکھا ہوا آ رہا ہے پیشانی پہ، ٹیٹو بنا ہوا ہے، تو دروازے پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا. اور جب تک وہ توبہ کر کے گناہ معاف نہیں کرواتا تھا، ہمارے یہاں ماشاءاللہ شب بیداری میں انٹرنیٹ پہ رات بھر گناہ، دن بھر غیبت، لیکن کسی کو جو کا تو جسے کہتے ہیں کہ نہیں پتہ چلتا، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، آپ کو نہیں پتہ چلتا. بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام ہی کا ایک شاگرد تھا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم کو پھیلاؤں، میں باہر جانا چاہتا ہوں. جب وہ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کافی عرصہ ہو گیا، کہا کہ جاؤ دیکھو اس کی کیا صورتحال ہے. موسیٰ کے ایک صحابی گئے اس کے گھر تو دروازہ کھلا ہوا تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، باہر ایک بندر بندھا ہوا تھا اور محلے دار. واپس آئے، کہا موسیٰ علیہ السلام وہ تو گھر میں نہیں ہے اور باہر ایک بندر بندھا ہوا تھا، میں کس سے پوچھتا. تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا یہ جو بندر ہے یہ وہی عالم ہے، تمہارا شاگرد ہے جس کی شکل میں نے مسخ کر دی ہے، کہ جس نے علم حاصل کیا تھا تم سے لیکن اس کو دنیا کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں تاجران عادلان حسین، وہ یہی ہیں. اب اس کی تفصیل آگے کہ کس طرح یہ جائز ہے کس طرح ناجائز ہے، کیا شرائط ہیں. تو بندر کی شکل میں مسخ کر دیا. یہ جو کربلا کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور میں علماء، قاضی، وزیر یہ بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتلا سکیں کہ جو بادشاہ کر رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے، حق ہے، صحیح ہے. قاضی شرح کا جو نام سنتے ہیں آپ، کیا تھا مسئلہ؟ ابن زیاد نے بلایا اور کہا کہ یہ امام حسین کے قتل کا فتویٰ دینا ہے کہ یہ واجب القتل ہے. تو قاضی شرح نے کہا کہ بھئی میرے حساب سے تو واجب القتل نہیں ہے، یہ صحابی رسول ہیں، نمازہ رسول ہیں، اور انہوں نے کسی کو تنگ بھی نہیں کیا، بغاوت کا اعلان بھی نہیں کیا. یہ 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ باغی نہیں ہے، واجب القتل نہیں ہے. اب یہ چلے گیا قاضی شرح. رات میں ابن زیاد نے اشرفیوں سے بھری ہوئی بوری اس کے گھر تک پہنچا دی. دوسرے دن پھر طلب کیا کہ بھئی واجب القتل ہونے کا فتویٰ دو. کہیں گے لائیے قلم، میں ابھی دیتا ہوں. کہوں کیسے؟ کل تو آپ کہہ رہے تھے. کہیں گے نہیں، میں نے رات بھر سوچا 3 وجوہات ہیں ان کے واجب القتل ہونے کی. نمبر 1، یہ اپنے گھر سے نکلے قیام کی نیت سے آپ کے خلاف بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں. نمبر 2، نہ صرف خود کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ کی حکومت کے خلاف. اور نمبر 3 میں بھول گیا. تو ابن زیاد نے کہا وہ تو نہیں جو میں نے رات میں دلیل آپ کے گھر پہنچائی تھی.
کہ ہاں وہی تیسری دلیل وہی ہے. تو یہ پیسہ ٹھیک ہے، آپ قاضی شرح نہیں ہیں، آپ کو شرفیہ نہیں دی جا رہی، لیکن جب آپ کو بھاری لفافے ملیں گے تو یا آپ کی دوستی یا رابطہ کسی بڑی شخصیت سے ہوگا، حکومت کے حلقے میں آپ جائیں گے یا مشہور ایلیٹ کلاس جسے کہتے ہیں، تو خود بخود آپ کا انداز اعتبار بدل جائیں گے. فلاں کو خوش کرنا ہے، فلاں کو خوش کرنا ہے، فلاں. بلکہ یہ تو ہم اپنے عام زندگی میں معاملات کو کرتے ہوئے بھائی وہاں جانا ہے، کیوں جا رہے ہیں بھائی، وہ اگر نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. تو جب آپ مجلس کے لیے آئیں گے وہاں پہ بھی یہ ہوگا، بھی ان کو منع کر دیا تو وہ مسئلہ کھڑا کر دیں گے، اور پھر باقی مجلسیں بھی ہم کو نہیں ملیں گی مثلا، یا وہاں گئے تو کافی کام آتے ہیں، کافی ہمارے جو ہے مدد کرتے ہیں. تو یہ انداز لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے جو ہے ہمیں زیادہ فائدہ ملتا ہے، فلاں جگہ سے ہمیں جو ہے. ایک غیر معروف جگہ ہے جہاں پہ شہرت کی کوئی امید نہیں ہے، اور ایک معروف جگہ ہے، بڑا ممبر ہے جہاں پہ بڑی ویڈیو بنتی ہے اور سرکولیٹ ہوتی ہے اور ویورز بہت ہوتے ہیں، اور لوگوں تک بہانہ آپ یہی بناتے ہیں بھی دیکھیں ہم یہاں رہیں گے تو 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹی وی پہ آئیں گے تو لاکھوں لوگ دیکھیں گے، فلاں ممبر پہ جائیں گے تو ہزاروں ہوں گے. بہانہ آپ یہی بناتے ہیں کہ نشر و اشاعت کا موقع زیادہ ملے گا. لیکن دیکھا جائے تو آپ اپنی ویورشپ، اپنا حلقہ احباب بڑھانا چاہ رہے ہیں. ویورشپ بڑھانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ تعداد میں بات پہنچانا کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ہدف بنا لیا جائے کہ زیادہ لوگ ہوں گے، زیادہ دولت ملے گی، زیادہ عزت و شرف ملے گا تو میں وہاں جاؤں گا یا جاؤں گی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ اور منادی کرو، ندا دو، آواز دو. اب اس زمانے میں کوئی اسپیکر وغیرہ تو نہیں تھا، کوئی میڈیا تو نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں آواز بھی دوں گا تو لوگوں تک بات کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے کہا تم آواز دو، پہنچانا ہمارا کام ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بعض اوقات آپ مرے دل سے جا رہے ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں اتنا بڑا مجموعہ، اتنی بڑی عزت، اور پھر وہیں پر موجود کوئی صاحب آپ کو اور کسی بڑی جگہ آفر کر دیتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں. تو یہ نہ دیکھیں میں کہاں جا رہا ہوں، کس جگہ جا رہا ہوں، بس یہ دیکھیں اگر لوگ کم بھی ہیں تو کربلا کی تعداد کو دیکھ لیں، امام حسین کے ساتھ کتنے تھے، امام کے ساتھ جو 313 کا لشکر ہوگا اس تعداد کو دیکھ لیجئے. اگر آپ کا عزم نیت صاف ہے تو یقین کریں باقی جگہ اسپیس فرشتوں نے بھری ہوئی ہوگی. اور اس پہ بھی نہیں تو آپ اس حدیث کو یاد رکھ لیں کہ کچھ لوگ دنیا میں گمنام ہیں اور آسمانوں میں مشہور، اور کچھ لوگ دنیا میں مشہور ہیں آسمانوں میں گمنام. تو اگر آپ گمنام ہیں اور عزت، شہرت، دولت آپ کے پیچھے نہیں بھاگ رہی، مولا کا قول ہے کہ اگر تمہیں کسی نیکی کا صلہ نہ ملے تو سمجھ لو وہ نیکی قبول ہو گئی. کبھی آپ کو لفافہ نہ ملے یا خالی ملے، یا جسے کہتے ہیں کہ عزت بھی نہ ملے، شہرت بھی نہ ملے، اور تنگ بھی کیا جائے کہ آپ جا رہے ہیں اور پتہ چلا کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ مجلس کے لیے بیٹھنا بھی پڑ رہا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے یہ بہت پریکٹیکل اسٹیپ جب آپ کے سامنے آئیں گے، اسپیشلی جب آپ اوپر جا رہے ہوں گے تو آپ بہت زیادہ غصے میں آئیں گے ان باتوں سے. آپ ریوارڈ دیکھ رہے ہوں گے مجھے اس کے بدلے میں مل گیا رہا ہے. اور سال بھر کی مجلسوں کو آپ دیکھنے کے بعد اگلے مجلس کا پلان بنائیں گے، بھئی وہاں سے مجھے یہ ملا، وہاں سے مجھے یہ ملا، وہاں سے مجھے یہ نہیں ملا، تو بس اب پرائرٹی لسٹ میری اب یہ ہوگی. وہ واقعہ شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ ایک عالم دین ایران میں بہت مشہور گزر رہے تھے اپنی مجلس پڑھنے کے لیے، بچوں نے گلی میں روک لیا کہ آپ ہمارے یہاں مجلس پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو فلاں جگہ جانا ہے. فلاں جگہ کا مطلب ہے آیت اللہ مستنبت جو مؤلف ہیں، مناقب اہل بیت 4 جلدوں پر جو مشتمل کتاب ہے، جس کی پہلی جلد لکھی تھی تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کو خواب میں آ کے بشارت دی تھی. یعنی وہ سید تھے تو ان کی گود میں سر رکھ کے وہ لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اس قربت کا کیا سبب، کیا وجہ؟ تو بی بی نے کہا کہ تم نے وہ جو کتاب لکھی ہے اس کے سبب تمہیں یہ قربت ہم کو نصیب ہوئی ہے. اس کتاب کے مؤلف جب بڑی عمر کو پہنچے تو انہوں نے کہا، امام سجاد کو اپنے خواب میں دیکھا تو ان سے کہا کہ یا امام میری پوری زندگی حسرت و یاس میں گزر گئی، تمنا خواہش میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی،
فقط حسرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اب میرے پاس، میں کیا کروں؟ ہوتا ہے نا جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آدمی کو فرسٹریشن اور گلٹی کانشیس ہونا لگتا ہے کہ میری اتنی عمر ہو گئی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے. تو اتنے بڑے مؤلف، محدث، اتنے بڑے عالم، اور یعنی یہ چیزیں تو ہمیں کہنی چاہیے. وہ امام، حالانکہ کہنا ہی چاہیے امام میں نے یہ لکھا، یہ کیا، اب آپ بتائیں میرا کیا صلاح ہے؟ نہیں، کہہ رہے میں نے کچھ نہیں کیا. تو امام سجاد نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ اب مجھے بتائیں کمپنسیشن، تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت کم عمر رہ گئی، میں مرنے والا ہوں، بڑھاپا میرے اوپر ہے، موت قریب ہے. تو امام نے کہا کہ بس تم فکر نہ کرو، تمہارا باقی کام جو رہ گیا ہے تمہارا، یعنی کسی کی جسے کہتے ہیں کہ دل میں تمنا ہوتی کاش میں کوئی کتاب لکھوں، کاش میں تفسیر قرآن لکھوں، کاش مجھے فارسی آ جائے، کاش مجھے عربی پہ کمانڈ ہو جائے، کاش میں اتنی حدیثیں ہوتا ہے نا، ٹارگٹ ہوتا ہے، نہیں کر پاتے. تو امام نے کہا تم فکر نہ کرو، تمہارے حصے کا باقی کام ہم کریں گے، تم صرف ایک کام کرو. تو اس عالم نے کہا یا امام میں کیا کام کروں؟ کہیں گے بس تم ہم پہ درود بھیجو، ہم پہ درود بھیجتے رہا کرو. تو یہ جو درود آپ پڑھوائیں گے انشاءاللہ اپنی مجلسوں میں، تو اس کا ثواب بھی جسے کہتے ہیں آپ کو، درود پڑھنے والوں کو تو ملے گا، ان سے ہوتا ہوا وہ آپ کو بھی ملے گا. اچھا، تو وہ عالم دین نے کہا بھائی میں تو فلاں جگہ جا رہا ہوں. اب جب اتنی بڑی جگہ جانا ہو تو آدمی کو خیال بھی ہوتا ہے وقت سے پہلے پہنچوں، پروٹوکول ملے، اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں، اور جاہو جلال ایک الگ ہوتا ہے، پتلی سی گلی میں جانا. ہم نے ایک صاحب کو کہا کہ بھائی فلاں جگہ ہم آپ کی مسجد میں آ رہے ہیں، کہنے آپ کو مشورہ دوں، آپ مانیں گے نہیں. کیا مشورہ؟ کہنے ذرا گاڑی اور گارڈ کے ساتھ آئیں. تو یہ تو حال ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں کیا علماء کو، ذاکرین کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ جاہو جلال کے ساتھ آئیں تو آپ کو زیادہ پروٹوکول ملے گا. اب وہ عالم سوچنے لگا میں کیا بچوں کی مجلس پڑھوں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کیمرے نہیں، کوئی مجمع نہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ چلو بچوں کی، ہم کہتے ہیں نا کاف ہے تمہاری، کوئی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں بچے کہتے ہیں ہم بھی کھیلیں گے نا، بھی تمہاری کاف ہے، اور وہ اشارہ کر دیتے ہیں بھائی ہم ہلکی ہلکی بال کرائیں گے، چھکے مارنے دینا ہے ان کو. کہنے چلو میں پڑھ دیتا ہوں، بچے ہیں کیا ہے بھائی، کہنے میں 5-10 منٹ پڑھوں گا، زیادہ نہیں. بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور 5-10 منٹ میں جو ہے وہ مجلس پڑھی، جلدی سے منڈپ کیا، جانے لگے. کہنے لگے آپ نیاز نہیں چکی آپ نے؟ تو ہمارے یہاں تو نیاز چکنا ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور شرف اور ہونا بھی چاہیے، اور جو نیاز نہیں چکتا وہ سمجھتے ہیں ناراض ہے یا کوئی ویلیو نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے دیر ہو جائے گی. اچھا چلو چائے پلا دو بس. تو بچے جو ہیں وہ چائے لے کر آئے. حالانکہ ہر کسی کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، چینی اتنی ہونی چاہیے، دودھ ایسا ہونا چاہیے، ڈرائی ہو، ٹیٹرا ملک ہو یا پتی والی ہو، اور جیسے جیسے آدمی کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے. اب وہ ایک چسکی لی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا مصیبت میں پڑ گیا، یہ کن چکروں میں میں رہ گیا، اٹک گیا، مجھے فلاں جگہ جانا ہے. بچوں سے آنکھ بچاتے انہوں نے چائے کیری میں انڈیل دی اور یہ کہا یہ لیجیے بیٹا مجھے جانا، دیر ہو گئی مجھے. اور یہ جلدی سے جان چھڑانے والے انداز سے مجلس انہوں نے یہ کہہ کے پڑھ دی کہ چلو اتنا میں کماتا ہوں، شہرت، عزت، دولت، اگر یہ 10 منٹ کی مجلس پڑھ دوں تو کیا ہے. چائے انہوں نے بس بہرحال پھینک دی کہ یار میری ٹیسٹ کی نہیں ہے. رات میں بی بی سیدہ ان کے خواب میں آئی. اور کہنے لگیں کہ تم نے جو رات میں مجلس پڑھی تھی وہ ہم نے قبول کر لی، اور اس کا ثواب ہم تمہیں قیامت میں دیں گے. ہاں ہمیں بڑا دکھ ہوا تم نے وہ چائے جو کیاری میں گرائی، کیونکہ وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. اب آپ دیکھیے کہاں ہیں وہ کیمرے، کہاں ہیں وہ میڈیا پرسنالٹیز، کہاں ہیں وہ پروٹوکول، کہاں وہ گارڈز، کہاں وہ مجمع. خلوص ہو. اور یقین کریں ایسی مجلسوں کو، ہم ایک عالم دین کو جانتے ہیں، وہ بیچارے ایک صاحب کی مجلس میں، بلکہ جو بھی وہ کام کریں وہ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ وہ صاحب ذرا معذور ہیں اور بہت زیادہ ویل آف نہیں ہیں، وہ مجلس میں بلائیں یا کچھ بھی ہیں، وہ بس لپکتے ہوئے جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ڈن ہے مجلس، آپ کی فکر نہ کریں کتنے بجے یہ وہ. لوگ کہتے ہیں میں آپ اتنی بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں، اب کیا کسی اور کے حوالے کر دیں ان کو. کہیں گے نہیں، کچھ کام آخرت کے لیے بھی ہونی چاہیے. ہوتا ہے نا بھائی، آپ جہاں بھی جائیں گے دیکھیں ٹو بی ویری فرینک، بہت ساری باتیں اصل میں
ممبر سے یا سامنے ہم کر بھی نہیں سکتے، وہ دلوں میں ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو بیان کرنا مناسب بھی نہیں، لیکن کیونکہ بہرحال آپ خاص لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، کیونکہ آپ خاص اس لیے ہیں کہ آپ کو ممبر پہ بیٹھنا ہے، کرسی پہ بیٹھنا ہے اور مجمع سے خطاب کرنا ہے، تو جب تک وہ شرائط آپ کے پاس نہیں ہوں گی اس وقت تک کچھ بھی نہیں بنے گا۔ شاید بیٹھ تو جائیں، یہ واحد فیلڈ ہے میرے خیال میں کہ جس میں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور آدمی جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، بلکہ خواتین کو تو زیادہ میرے خیال میں ایڈوانٹیج ہے، مردوں کے لیے تو شرط امامہ ابا قبا ہو جاتی ہے کہ بھئی جس سے پہچان لی جاتے ہیں کہ ہاں بھئی کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پڑھا ہوگا۔ خواتین کے لیے وہ بھی شرط نہیں ہے، کسی کو بھی چاہیں وہ لے آئیں اور جو خطابت کر لے اور جو مجلس کو اچھی طرح ڈیلیور کر دے وہ بڑی بن جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب تمہیں، اب مجھے نہیں پتہ حدیث ہے یا ایک کلیہ ہے جو حدیث سے اخذ کیا گیا ہوگا یقیناً، کہ جب تمہیں نیکی کرنے کا بدلہ نہ ملنے کا یقین ہو تو وہ نیکی ضرور کرو۔ جیسے بلکہ اسی حدیث جو ابھی آپ نے سنائی کہ جس نیکی کا تمہیں صلہ نہ ملے سمجھ لو وہ قبول ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی کو آپ ذرا پلٹا دیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ اس کام میں نہ عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا پڑھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا میں کہیں پہ پہلے زمانے میں نیاز بٹ رہی تھی تو وہ خالص چینی کا شربت وہاں بٹتا، تو اس زمانے میں خالص چینی ملنا بڑا مشکل ہوگا۔ ابھی بھی کچھ نیازیں کچھ جگہوں پہ بڑی مشہور ہوتی ہیں، لوگ خصوصی طور پہ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ذاکر کو سننا ہے۔ اکثر ہمارے میں کیا تھا، کہنے فالودہ تھا، کیا تھا، حلیم تھا، یعنی ہم پوچھ رہے ہیں موضوع کیا تھا، موضوع تو پتہ نہیں، ہم تو باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا موضوع، اور نہ یعنی اکثر تو یہ ہوا ہے کہ مجلس ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا موضوع، مجلس عزا ہے موضوع، واقعی کربلا ہے موضوع۔ میں نے کہا نہیں، چلیں اگر موضوع نہیں تو کم از کم آپ بتا دیں، کوئی نکات بتا دیں جو آپ شامل کرنا چاہتے ہوں۔ تو یہ بھی بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے خیال میں پوچھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور مجمع کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ کل مجلس ہے، رات میں انہوں نے میسیج کر دیا 6 پوائنٹس دے کر کہ آپ کو یہ مجلس میں شامل کرنے ہیں۔ وہ ہمیں مجلس پڑھنی تھی، رات میں ان کا میسیج آ گیا، غصہ تو آیا، ہم نے وائس نوٹ بھیجا کہ بھئی آپ 1 رات پہلے بتا رہے ہیں، میں کوشش کروں گا۔ پھر ہم نے وہ میسیج پہ ڈیلیٹ کیا، ہم نے کہا چھوڑیں، برا نہ مان جائیں۔ اسی رات پوری مجلس چینج کی اور دوسری مجلس پڑھی۔ تو یہ بھی نہ ہو کہ آپ بیٹھے میں یعنی مرثیہ چل رہا ہے 100 سلام اور کان میں آ کے کہہ دیا جاتا بھائی فلاں کی مسائل پڑھ دیے گا۔ ابھی کیا مطلب، کوئی ہم کوئی ڈکشنری کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ریڈی میڈ آپ نے کمپیوٹر پہ لکھا اور وہ نکل آئی چیز۔ 1 ہفتے پہلے کم از کم 1 مہینے پہلے پتہ ہونا چاہیے آپ کو بھی اور بانی مجلس کو بھی ہمیں کیا پڑھوانا ہے، کم از کم نکات ہمیں کیا شامل کرنے ہیں۔ اور بغیر موضوع بغیر تیاری کی تو مجلس جو کہتے ہیں کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تو اسے کہتے ہیں کہ خود آپ اپنی تذلیل کر رہے ہیں کہ آپ بغیر مجلس بغیر تیاری کے بغیر مجلس کس طرح آپ پڑھ لیتے ہیں۔ خیر بہرحال تو آپ نے دیکھا کہ کون سی مجلس قبول ہوتی ہے جو خالص خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجمع کا، شہرت کا، عزت کا محتاج نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا ہم اس کو کامیاب کریں گے۔ یعنی جو کامیاب ہے اس کو نہیں دیں گے، جو جد و جہد کرے گا اس کو کامیاب کر دیں گے ہم۔ یعنی یہ تو ایسی فیلڈ ہے، آپ نے کوشش کی اور کامیابی نہیں ملی پوری عمر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں لکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنے نمبر لیے تو بھی آپ کامیاب ہوں گے، انٹرویو میں پاس ہوئے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے یہ سچویشن آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ خلوص کو مد نظر نہیں رکھتے، عزت دولت شہرت کی بنیاد پر دین کو حاصل کرتے ہیں یا ذاکری کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ علم دین دنیا کے لیے حاصل کریں گے، اولین سزا جو میں دوں گا وہ یہ کہ ان کی عبادت سے مٹھاس نکال لوں گا۔ اب آپ بتائیے، ابھی آپ ظہر پڑھ کے آ رہے ہیں، ابھی آپ عصر پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ ٹیسٹ محسوس ہوا جو ہونا چاہیے۔ ہم خود اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، یا تو ہم عادتاً پڑھ رہے ہیں یا جسے کہتے ہیں ہم کسی گناہ میں یعنی ریاکاری کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ نمبر 2، اللہ نے ایسے لوگوں کو مسخ کیا، یعنی بندر کی شکل، ان کو کتے کی مثال دی ہے، بلعام باعور، گدھے تک کی مثال دی ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے گلے میں گدھے ہیں وہ جن کے گلے میں توریت یا ان کے پشت پہ جو ہے وہ توریت لدی ہوئی ہے۔ آخرت میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھیں گے۔
جن کا مدعا، جن کا ہدف دنیا ہوگی. اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنمی لوگ ایسے دنیا دار علماء کی بدبو سے بیزار ہوں گے کہ کسی طرح، یعنی جن سے خود جہنم والے بیزار ہو جائیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے بڑے گناہ گار ہوں گے. اب یہ بات دیکھیں، اب اس میں دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایک تو وہ لوگ جو فن ذاکری میں آئے، خطابت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف ذکر حسین، مصائب حسین اور اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. جہاں تک بات ہے عزت، دولت، شہرت ملی تو ٹھیک، نہیں ملی تو ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں، کہیں گے نہیں. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، بہت سے لوگ یقیناً اس نیت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ فیول، یہ تقویٰ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. کب ختم ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے کولیگز، اپنے ساتھ والوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے شہرت کی بنیاد پر اتنا آگے بڑھ گیا، فلاں جو ہے تعلقات کی بنیاد پر فلاں کو اتنا مل رہا ہے، فلاں کو جو ہے یہ مقام، اور میں وہیں پہ کھڑا ہوں، جیسے ہوتا ہے. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کا واقعی ایسا توکل ہے تو بڑی بات ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے دروازوں سے دیتا ہے. کہتے ہیں کہ جب عام آدمی رزق کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کرتا ہے. عالم دین یا طلاب جب گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے رزق کا ذمہ لیتا ہوں. اگر یہ آپ کا ایمان ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت اچھا. اور اللہ تعالیٰ واقعی آپ کو ایسے در سے دے گا، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ اس عالم دین نے دعا کروائی تو وہ $100 ان کے اکاؤنٹ میں جسے کہتے ہیں پہنچ گئے. تو ایسی جگہوں سے آپ کو دے گا کہ آپ کہیں گے بھئی یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ مجھے کیوں مل رہا ہے. تو اچھا یہ ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے تو کمانا ہے. خصوصاً مردوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کفیل ہوتے ہیں کہ مجھے تو اپنا پیٹ بھرنا ہے، گھر والوں کا بھی پیٹ بھرنا ہے، میں نے تمام چیزوں کو خیرآباد کہہ دیا ہے اور میری مجبوری ہے. اور پھر وہ ہر جائز ناجائز کام کرتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں تاجران قاتلان حسین، کہ ان کا ہدف فقط اور فقط، اور پھر چسکا بھی لگ جاتا ہے. بعض اوقات اس نیت کے ساتھ تو نہیں داخل ہوتے ہیں لیکن بعد میں نیت ہو جاتی ہے. اس میں ایک تیسرا راستہ ہے جو ایک میڈیوکر اعتدال پسندی کا راستہ ہے. وہ ہمارے خیال میں اگر آپ اختیار کریں تو بہت کم چانس ہے راہ مستقیم سے ہٹنے کا. مثلاً آپ اس فن ذاکری کے ساتھ اپنی کوئی اور فیلڈ جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، خاندان کے کام یا کسی بھی حوالے سے، وہ آپ جاری رکھیں ایز اے کیریئر. اور وہ آپ کا سورس آف انکم یا آپ کا شوق جسے کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ آپ کو ملے اور یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. اس میں بہت ساری مثالیں مثلا میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر آپ تلاش کریں انٹرنیٹ پہ تو ایسے مسلمان یا شیعہ یا خواتین تک مل جائیں گی جو علم دین بھی حاصل کر رہی تھیں اور علم دنیا سے بھی اپنے آپ کو آراستہ کر رہی تھیں. مثلا شروع سے اگر ہم جلدی چلیں تو جابر بن حیان کیمسٹ بھی تھے اور عالم دین بھی تھے. ابو علی سینا عالم دین بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، فلسفی بھی تھے. شیخ بہائی مثلا انجینئر بھی تھے، عالم دین بھی تھے. خواجہ نصیر الدین طوسی ماہر فلکیات بھی تھے اور عالم دین بھی تھے. تیمور لنگ کو جسے کہتے ہیں کہ مسلمان کرنے والے اور پورے ایران میں تشیع کو پھیلانے والے. اور پھر قریب اگر آپ چاہیں تو ڈاکٹر مولانا فرمان علی، جن کو کہنا چاہیے مولانا ڈاکٹر فرمان علی یا حکیم فرمان علی. لکھنؤ میں ایک زمانے میں ایک اصول تھا کہ جو شخص یہاں پر علم دین حاصل کرے گا وہ ڈاکٹر یا طبیب بھی بنے گا تاکہ اس کا ایک روزگار ہو، تاکہ اس کا لوگوں سے واسطہ ہو، تبلیغ کرنے میں آسانی ہو. تو مولانا فرمان حکمت کی ڈگری بھی ساتھ لے کر نکلے. جب اپنے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے اپنے علاقے میں کچھ دور کلینک کھولا اور کہتے ہیں اپنے زمانے میں سائیکل پہ جایا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں پورے علاقے میں کسی کے پاس سائیکل نہیں تھی تو سائیکل کو لوگ رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے. ان کے علاقے میں ایک انگریز نے کلینک کھولا تھا اور وہ اپنا کلینک بند کر کے چلا گیا کہ مجھ سے بڑا ڈاکٹر یہاں پر آ گیا ہے، اب میری یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. اور کہاں مفسر قرآن بھی، کہاں اتنے بڑے جسے کہتے ہیں کہ مولانا بھی. کہتے ہیں کہ ان کے محلے میں ایک غیر شیعہ حافظ رہا کرتے تھے اور وہ ان کو اکثر طنز کر کے کہا کرتے تھے شیعوں میں تو حافظ ہی نہیں ہوتے. 40-45 سال کی عمر ہو چکی تھی تو انہوں نے اس دن سے تہیہ کیا کہ میں اس الزام کو غلط ثابت کروں گا اور حفظ کرنا شروع کیا اور پورا قرآن حفظ کیا. تو حافظ قرآن، ڈاکٹر اور عالم دین
تینوں چیزیں چاروں چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں. جب خواتین کے ہونے کے ناطے ان کی بھی مثالیں ذہن میں رکھ لیں. بنت الہدا باقر الصدر کی بہن جنہوں نے کتاب لکھی اقتصادنا، جو یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے. کتنے اسکولوں کی پرنسپلز، کتنے رفاہی اداروں کی جسے کہتے ہیں کہ منتظمہ، کتنی بڑی پرجوش مقررہ جن کی تقریر نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا. پھر بعد میں ان کے بھائی اور ان کو خود کو بھی قتل کیا. اور صدام نے یہ کہا کہ میں یزید جیسی غلطی نہیں کر سکتا کہ جس نے امام حسین کو تو مار دیا، ان کی بہن زینب کو زندہ رکھا. بانو امین مجتہدہ مفسرہ قرآن. شادی کے بعد اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شادی کے بعد موقع نہیں ملتا، بچے، شوہرداری، گھرداری، ساس سسر، فیملی، سسرال. شادی کے بعد بچے والی ہونے کے باوجود برپرورش کرنے کے ساتھ ساتھ مجتہدہ بنی. نجف کے علماء نے ان کو اجتہاد کا اجازت دیا. مفسرہ قرآن جسے کہتے ہیں کہ کہلائیں، اور مفسر تفسیر لکھی انہوں نے، مفسرہ کہلائیں. اس کے بعد معصومہ ابتکار، ایران کی وائس پریزیڈنٹ سابقہ، جو امریکہ کی گریجویٹ تھیں اور جب امریکہ کی ایمبیسی میں قبضہ کیا تھا تو وہ ایک میڈیٹر بنی تھی، کیونکہ انگلش بہت اچھی تھی ان کی، بالکل امریکن ایکسنٹ میں گفتگو کر رہی تھی، پلی بڑی امریکہ میں تھی. تو وہاں کی جو ٹی وی اینکر تھے وہ معصومہ ابتکار سے کہا کرتے تھے آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں، آپ حجاب میں ہیں، آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں، آپ اسلام پہ چل رہی ہیں. اس زمانے میں تو یہی امریکہ کا وتیرہ تھا، جو ماڈرن ہوگا، جو تعلیم یافتہ ہوگا، وہ بے حجاب ہوگا، دین سے دور ہوگا. کہیں گے نہیں، اسی ایجوکیشن نے تو مجھے سکھایا ہے کہ مجھے حجاب کرنا چاہیے. اور اگر بات ہے بے حجابی یا کپڑوں کا کم ہونا تو پھر جانور سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. تو معصومہ ابتکار، زہرا اخوان انجینئرنگ یونیورسٹی انٹر میں ٹاپ کیا تھا پورے ایران میں. ہمارے یہاں کوئی لڑکی ٹاپ کر لے کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیٹا تم ڈاکٹر بننا. کوئی ٹاپ کر لے تم انجینئر بننا. کوئی ٹاپ کر لے تمہیں IT پروفیشن بننا ہے. اور جو بیچاری فیل ہو رہی ہو، ڈی گریڈ لا رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں بیٹا اس کو جو ہے نا کسی مدرسے میں ڈال دو. اسی پھل والے سے کسی فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو، تو سڑا ہوا سیب اٹھا کے دیا. فقیر نے جب دیکھا کہ کھانے کے قابل سیب نہیں ہے تو جیب سے 10 روپے نکالے اور پھل والے کو دیا. اس نے ایک سیب بہت اچھی طرح چیک کر کے اچھا سا کہنے لگا اللہ کے نام پہ سڑا ہوا سیب اور 10 روپے پہ اچھا سیب. تو اچھی اولاد ہم میڈیکل انسٹیٹیوٹس اور انجینئرنگ میں ڈال دیتے ہیں، اور جو لنگڑی لولی اولاد یعنی کند ذہن ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم. حالانکہ ممبر پہ موسٹ جینیس لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. ہمارا بس چلے تو جتنے بھی A گریڈ ہولڈرز ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہیں، سب کو پکڑ کے کہیں ابھی تم مجھے ممبر پہ بیٹھنا ہے، حوضے میں پڑھنا ہے. ڈاکٹر انجینئر تم بعد میں پڑھتے رہے. ڈاکٹر انجینئر بننا کسی کا کمال نہیں ہے. ہمارے خیال میں جو ذہین ترین لوگ ہیں ان کو عالم دین بننا چاہیے. یہ میں اپنے مدرسے میں بھی کہتا ہوں، جس بچے کو میں سنتا ہوں جو پوزیشن لاتا ہے اس کے ماں باپ کو بلاتا ہوں، کہتا ہوں بھائی آپ آ جائیں، آپ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں. آپ کا بچے نے پوزیشن لی ہے، A گریڈ لی ہے. کیوں کہ یہ جو آپ کی یہ جو فیلڈ ہے اس میں آپ بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے کی یا گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جب آپ خود ہی ذہین نہیں ہوں گے آپ کیا لوگوں کو گائیڈ کریں گے. اس کے بعد جو B گریڈ والے ہیں، جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو میرے خیال میں آرٹس لینی چاہیے، سوشالوجی جسے کہتے ہیں، سائیکالوجی جسے کہتے ہیں نا. اور جو بہت جو C گریڈ والے ہیں ان کو ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے. یقین کریں بالکل میرا مطمئن نظر یہی ہے، کیونکہ جینیس لوگوں کو عالم دین بننا چاہیے، ایوریج لوگوں کو. یہ ہماری جسے کہتے ہیں کہ الٹی گنگا ہے. جو بچہ فرسٹ آ رہا ہے ماں باپ پہلے سے لیبل بتا دیں میری بچی ڈاکٹر بنے گی، میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا. A گریڈ ہمارے بھی آتے تھے، لوگوں نے کہہ دیا بھی آپ کو ڈاکٹر بننا ہے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ علم دین میں کتنی طاقت ہے؟ پہلے معلوم ہوتا ہم پہلے سے آ جاتے. وہ بعد میں آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے کہاں جانا ہے. کیونکہ آپ زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے کی، اور یقین کریں اگر آپ حوزے کے سبجیکٹس پڑھیں، آپ صرف میر پڑھیں، عوامل پڑھیں، ہدایہ پڑھیں، منطق پڑھیں، سیوطی پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا علم ہے. یہ میڈیکل انجینئر کا کچھ بھی علم نہیں ہے. اگر آپ صرف عربی گرامر، صرف میر، عوامل اول ترین کتابیں ہیں یہی پڑھ لیں نا، آپ کہیں گے کتنی میتھمیٹیکل وے میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں. کیا گرامر ہے عربی کی کہ ہماری میتھمیٹکس کچھ بھی نہیں ہوگی. بہرحال تو یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ ان مثالوں کو فالو کریں، آپ کا ایک سورس آف انکم بھی ہوگا اور آپ جو ہے وہ علم دین بھی حاصل کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نہ میڈیکل کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں کوئی شارٹ کٹ بتا دیں آپ جو باقاعدہ ڈگری نہ لینی پڑے، تو شارٹ کٹ طریقہ ہے آن لائن ٹیوشنس.
آن لائن ٹیوشنس پڑھائیں، قرآن کے ٹیوشن ہیں، دینیات کے ٹیوشنس ہیں، اسپیشلی اگر زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو امریکہ یورپ، اس میں آپ کی ڈالرز میں کمائی ہوگی، بہت کم مختصر ترین اس میں آپ بہت ہم خواتین کو جانتے ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک کما رہی ہیں، مطلب 20 منٹ کی کلاس ہوتی ہے 3 دن اور آپ کو $50-60 کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ملنا۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ نہیں سر ہمیں تھوڑا سا زیادہ کمانا ہے، ہمارا اسٹیٹس زیادہ ہے، ہماری جو کولیگز ہیں، میری جو ساتھی ہیں وہ ڈاکٹر انجینئر ہیں اور کچھ تو باہر ملکوں میں سیٹل ہیں، تو ان کے پاس تو ہزاروں ڈالرز میں ان کی انکم ہے، کچھ ایسی انکم بتائیں جس میں ہزاروں ڈالر کما سکوں اور اپنی یہ فیلڈ جو ہے ذاکری یہ بھی کنٹینیو کر سکوں۔ تو اس کے لیے ای کامرس، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ای کامرس پہ پورا ایک لیکچر دیں گے۔ ای کامرس آپ یاد رکھیے، آج جا کر یوٹیوب پہ لکھیے اور جتنی ویڈیوز ہیں دیکھ ڈالیں، خواتین تک اس فیلڈ میں آ گئی ہیں اور میرے خیال میں مردوں سے زیادہ یہ خواتین کی فیلڈ ہے۔ کیوں؟ اس میں آپ کو آفس نہیں جانا، اس میں آپ کو مردوں سے انٹریکٹ نہیں کرنا، اس میں آپ کو اپنی تصویر نہیں دکھانی، اس میں پریزنٹ نہیں ہونا کسی کے سامنے، آپ بالکل کمپیوٹر کے پیچھے ہیں، کوئی آپ کو نہیں جانتا، آپ کا نام، آپ کا فون نمبر، آپ کا ایڈریس کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، آپ اس فیلڈ سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ ای کامرس اس میں 2 فیلڈز ہیں، ایک تو بزنس، پیور بزنس فیلڈ ہے کہ کوئی چیز بیچنی ہو آپ کو، وہ بھی اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، انشاءاللہ کبھی ہوا تو بتائیں گے، اور ایک ہے سروس پرووائڈ کرنا، مثلا ایک گرافک ڈیزائننگ ہے، بہت ساری خواتین اس فیلڈ میں آ گئی ہیں گرافک ڈیزائننگ سے۔ میں آپ کو مثال بھی دے دوں، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، انجینئر تھے اور ہمارے ساتھ حوزہ علمیہ میں پڑھتے تھے، اور وہ بھر کے کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی ایسی فیلڈ ملے، کوئی جاب ملے کہ بس میں 1 بجے گھر آ جاؤں اور پھر حوزے میں پڑھوں، اور وہ انجینئر بھی بن رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان کا، مجھے کہنا نہیں چاہیے ایک بات میں ڈسکلوز کروں کہ نہیں کروں، کہ پہلا ڈرون ڈیزائن کیا ہے وہ ان صاحب نے۔ تو کہہ لیں گے میں کیا کروں، میں جو بھی جاب ڈھونڈتا ہوں، انجینئر تھے، مجھے جاب ہمیشہ ملتی ہے، صبح جاؤ اور رات میں آؤ۔ ابھی میرا ان سے رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ ای کامرس کی فیلڈ میں چلے گئے اور کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 3-4 سال سے میں ہزاروں ڈالر کما رہا ہوں، جہاں جو بھی ضرورت پڑتی ہے، عراق میں بھی رہا، ایران میں بھی رہا، میں آرام سے پے کر دیتا ہوں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے میرے لیے، اور میں تو بس اتنا ٹائم لگاتا ہوں جتنا نماز کے بعد تعقیبات میں لوگ ٹائم لگاتے ہیں، مطلب آدھا گھنٹہ 15 منٹ، مطلب ایکسپرٹ ہو چکے ہیں آپ۔ تو ای کامرس اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں مثلا فن ذاکری سیکھیں اور کم وقت میں زیادہ، وہ ایک الگ بات ہے، پھر آپ کو اس کی ایسی لالچ پڑے گی، آپ کہیں گے سر 1 گھنٹہ کیوں 8 گھنٹہ، اور جس کے لیے میں جا رہی تھی فن ذاکری میں وہ تو مجھے مل گیا۔ ولید بن ملک کا واقعہ ہے نا، حمام المسجد، مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا اس کو، ہر وقت مسجد میں بیٹھا قرآن نماز پڑھتا رہتا تھا، جب خلافت ملی تو قرآن اٹھا کے اس نے دیوار پہ دے مارا کہ جس کے لیے میں پڑھ رہا تھا وہ تو مل گئی حکومت۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ ہوتا ہے، پیسہ لالچ چیز ہی ایسی ہے کہ بلم باور بنتے ہوئے انسان کو دیر نہیں لگتی، لیکن پھر بھی اپنی عزت نفس بچانے کے لیے، کیونکہ آپ کا پیٹ، آپ کی جائیداد، آپ کا بل، بچوں کے اخراجات یہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، اور آج کل خواتین اپنے مردوں کا ساتھ دیں گے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اور آپ کو باہر نہیں نکلنا، یعنی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے، گھر بیٹھ کے بالکل جسے کہتے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے۔ تو لیٹس ٹیک اے اسٹیپ کہ آپ کا ایک سورس آف انکم ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہمیں علوم علم پر بھی گفتگو کرنی تھی کہ وہ کون سے علوم ہیں جن کو آپ کو سیکھنا چاہیے اور ذاکری کے پلیٹ فارم سے آگے پہنچانا چاہیے، لیکن اب وقت کی جو ہے کمی کی وجہ سے انشاءاللہ کبھی اور اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 5 منٹ ہیں، کوشش کریں گے جو سوالات ہیں جلدی آپ کے سامنے ان کے جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو گمشدہ ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على درود پڑھ دے محمد اگر ہم اپنی اولادوں کو علم دین کی طرف ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی نظر میں کون سی ایسی فیلڈ ہے جس کو علم دین کے ساتھ حاصل کیا جا سکے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ای کامرس۔ ابھی ہم نے ایک ایران میں مقیم اسٹوڈنٹ کو اس کو آئیڈیا دیا ہے اور اس نے کہنا نہیں چاہیے پتہ نہیں پہلے مہینے میں 60,000 کما لیے ہیں۔ یعنی یہ ہم نے وہ آیا ہوا تھا تو ہم نے کہا بیٹا یہ کرو، یہ ایک سائڈ جاب ہے، اس کی شادی بھی ہونی تھی، یعنی بیگم کے ساتھ وہ واپس گیا، اب بیگم کے ساتھ جا کے وہاں سیٹل ہونا، تو ہم نے اس کو فیلڈ سکھائی اور شاید میرے خیال میں اس کے 1-2 گھنٹے لگتے ہوں گے،
تو ای کامرس ایک ایسی فیلڈ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ٹو بی ویری فرینک، اگر خواتین نہیں تو کم از کم مردوں کے ساتھ تو ہے، پیسہ گھر میں آتا ہے تو والدین کہتے ہیں بیٹا جو چاہے کرو، لیکن غلط کام نہیں کرنا اور ہمیں بدنام نہیں کرنا. پھر فیلڈ آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں وہ کہ بیٹا آپ کی مرضی جو آپ کرنا چاہتے ہو. سر میں نے وکالت کر رکھی ہے، اس کو ذاکری کے ساتھ کیسے بھائی یہ اس میں لیے تو دیکھیں فائیور، گرو، اپ ورک، اس قسم کی 14 پلیٹ فارمز ہیں جس پہ آپ اپنا سی وی ڈالیں اور مختصر لکھ دیں آپ نے کیا کیا ہوا ہے اور نیچے لکھ دیں اویلیبل فار کنسلٹنسی. آپ اپنا نمبر ای میل جو بھی ہے وہ دے دیں تو لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے، بھائی یہ مسئلہ ہے اس کا حل بتا دیں، اتنے پیسے آپ کو دے دیں گے. اسپیشلی وکیل، جن چیزوں میں مشورے چاہیے، اسپیشلی استاد ہے، ڈاکٹر ہے، سائیکیٹرسٹ کے بارے میں میں پڑھا تھا $280,000 پر ایئر، یعنی تقریباً $20,000 کا مطلب 50 لاکھ پر منتھ پاکستانی، امریکہ میں آن لائن گھر بیٹھے آپ کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے ڈاکٹرز کو، فیمیل ڈاکٹرز کو، جو کینیڈا میں بیٹھی ہوئی اور گھر میں بیٹھ کے کرونا میں ان کو عادت پڑی انٹرنیٹ کی، پھر انٹرنیٹ کے ہی لوگ ہو کے رہ گئے تو وہ انٹرنیٹ پہ پیشنٹ دیکھ لیتی ہیں اور کام چل رہا ہے. تو وکالت بھی ایک ایسے ہی پیشہ ہے کہ آپ اپنا فائیور ہے، اپ ورک ہے، بہت 14 اتفاق سے 14 پلیٹ فارمز ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا تو وہاں آپ کو اپنا گگ کہتے ہیں اس کو، اپنا سی وی ڈالیں اور کنسلٹنسی آورز لکھ دیں اور اس میں جو ہے آپ جو ہے وہ کنسلٹنسی کے پیسے لے لیں کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ میں حل کر دوں گی، اس کے اتنے پیسے لگیں گے. ٹربل شوٹر ہوتے ہیں کمپیوٹر میں، سافٹ ویئر پرابلمس اگر ہو جائیں تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اتنی ہے، اتنی فیس لگے گی اور اتنا ٹائم لگے گا. جی کوئی اور سوال اگر کسی کو پوچھنا ہو؟ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ میٹاورس؟ بیٹا یہ تو بہت آگے کا کام ہو گیا، لیکن میٹاورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ سے بڑی انوینشن ہے جو آئی تو لوگوں کو اتنی حیرت ہوگی کہ وہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کو کہیں گے تم ابھی تک انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہو. تو میٹاورس از سم تھنگ یو انٹر ان ٹو دا فیلڈ پریکٹیکلی. یہاں تو آپ انٹرنیٹ کھولتے ہیں نا، اور کینیڈا، امریکہ یا وہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص آپ کے سامنے ہوتا ہے. میٹاورس میں ایک چشمہ آپ کو پہنا دیا جائے گا، آپ لٹرلی آپ کینیڈا میں، امریکہ میں یا جہاں آپ جانا چاہیں وہاں موجود ہوں. میٹاورس اس کا نام دیا. 10,000 سائنٹسٹ، سافٹ ویئر انجینئرز اس کی ریسرچ کر رہے ہیں. مارک زکربرگ نے یہ ریسرچ شروع کروا دی ہے. اور میٹاورس میں سمجھتا ہوں کہ دجال کا آنے والا ہتھیار ہوگا جو آپ کے سامنے جنت یا باغات پیش کرے گا. جب آپ جائیں گے تو پتہ چلا یہ آگ تھی، اور مومنین کو آگ پیش کرے گا. جب آپ اس میں انٹر ہوں گے تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ باغ تھے. تو میٹاورس از سم تھنگ لائک دیٹ. یہ جو انٹرنیٹ کے کرشمے ہیں، میٹاورس ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ دجال نگیٹیولی یوز کرے گا. اگر آپ ابھی سے سیکھ لیں اور اس کو پازیٹیولی یوز کریں تو انشاءاللہ آپ بہکنے والوں کو سیدھے راستے پہ لا سکتے ہیں. بخار اور بیماری کے حوالے سے ڈینگی فیور لوگوں میں بہت پھیلا ہوا ہے. تو 5 مرتبہ اما یجیب المضطر آیت پڑھ کے ان تمام لوگوں کے لیے صحت یابی کی دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء. 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 من یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں یا ڈینگی یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں، بے حق بیمار کلبلا، ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.